آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے شیخ کے فیض سے الحمدللہ رمضان کے بعد پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے اور ذکر کے فوائد بے شمار ہیں. اپنی ذات میں عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبادات کو یہ سنوار دیتا ہے. بہت ساری خیروں کا یہ سرچشمہ ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب تو عربی میں ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، الوابل الصیب. اس میں شیخ نے ذکر اللہ کے 100 کے قریب فوائد شمار کیے ہیں، جو قرآن و سنت سے سمجھ میں آ رہے ہیں وہ شمار کیے ہیں. اس سے مصنف کا حافظہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع پہ قرآن و سنت کا استحضار کس حد تک ان کو ہے کہ صرف ایک موضوع پہ 100 فوائد انہوں نے جمع کر دیے ہیں. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ذکر کے فضائل پہ مستقل رسالہ لکھا ہے، فضائل ذکر اس کا نام ہے. اور اس رسالے کے آخر میں ابن القیم کے لکھے ہوئے یہ فوائد ان کا نام لکھ کے ان کے حوالے سے نقل کیے، اور وہ حصہ جو ہے وہ پوری کتاب کی جان ہے، یوں کہہ لیجئے. رمضان المبارک کی مجالس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی، مومن کی ایمان میں ترقی کا راز استغفار ہے، توبہ ہے. توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلتا ہے انسان کے اندر جب ندامت پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التوبۃ الندم، کہ توبہ ندامت کو کہتے ہیں، شرمندگی کو کہتے ہیں. انسان گناہ کر کے تو شرمندہ ہوتا ہی ہے، لیکن جو محققین ہیں وہ نیکی کر کے بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں. کوئی ہماری نیکی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہونا تو بہت دور کی بات ہے،
ذرا غور کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کی نمازوں کا جائزہ لیں، کوئی ایک نماز ایسی ہے جس کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں کہ یہ نماز صحیح معنی میں نماز تھی؟ جب ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی نماز کے بارے میں، تو اللہ کی بارگاہ میں تو بہت بڑی ذات ہے، بڑی اونچی ہے۔ اور اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے، نیکی کرتے جاؤ اور اللہ سے ڈرتے جاؤ، نیکی کرتے جاؤ اور اللہ سے ڈرتے جاؤ، نیکی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ تو نیک لوگوں کی نیکی کے اندر ترقی کا راز بھی استغفار اور توبہ میں ہے، اور گناہ گار کے لیے گناہوں والی زندگی چھوڑ کے نیکی کا راستہ پہ آنے کے لیے بھی توبہ اور استغفار ہے۔ جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ابھی درمیان میں ہیں، مبتدی ہیں، ابتدائی درجے میں چل رہے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو نیکی میں ترقی کا راز جو ہے وہ استغفار اور توبہ کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ساری زندگی کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ ہماری زندگی گناہوں والی زندگی ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا ہے اور گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ گناہ گار ہے اتنا ہی توبہ سے غافل ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ کی یاد جتنی زیادہ ہوگی اتنا انسان توبہ اور استغفار کرے گا۔ یہ باتیں میں رمضان المبارک کی مجالس میں کئی بار عرض بھی کر چکا ہوں، اور قرآن پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ نیکی کرو اور استغفار کرو، نیکی کرو اور استغفار کرو۔ سب سے بڑی نیکی جو ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں وہ حج ہے۔ تو حج عرفات کے وقوف کا نام ہے، تو عرفات کا وقوف کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد مزدلفہ میں جاتے ہیں تو نیند بڑی اچھی آتی ہے، کیونکہ گناہوں سے معافی مانگ کے انسان کیا ہوتا ہے نا، گناہوں سے پاک ہو کے انسان کیا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیند کو ختم کرنے والی ہیں۔ روشنی نیند کو ختم کرتی ہے، شور نیند کو ختم کرتا ہے، بستر نہ ہو تو نیند نہیں آتی، بلکہ اچھے بستر پہ انسان نئی جگہ جا کے لیٹ جائے تو نیند نہیں آتی، تو اچھے بستر پہ بھی نیند نہیں آتی، اور چاہے جائے کہ فرش پہ نیند آ جائے، سڑک کے اوپر نیند آ جائے۔ بلکہ ہمیں تو یہ تعجب ہوتا ہے جو سڑک پہ سو جاتے ہیں کہ ان کو نیند کیسے آ جاتی، وہ عادی ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر سو جائیں تو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن مزدلفہ میں روشنیاں بھی تیز ہوتی ہیں، شور بھی خوب ہوتا ہے، سڑک کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، نیچے کنکریاں بھی ہوتی ہیں۔ کنکریوں کا علاج کے لیے کیا کرتے ہیں جی کہ وہ جو پیکٹ ہوتے ہیں، کارٹون ہوتے ہیں گتے کے، وہ لا کے ان کو کھول کے ان کو بچھا لیتے ہیں، کوئی کنکری کم چبھے نیچے سے، اس کے اندر سے بھی چبھ جاتی ہیں لیکن کم چبھے، لیکن نیند وہاں پر بڑی شاندار آ جاتی ہے۔ تو کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے آتی ہے نیند، وہ اس اطمینان کی وجہ سے آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ عرفات کے دن گناہ گار انسان وہ ہے، عرفات کی شام کو جو وہاں جس کو وقوف کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی میں شک کر رہا ہو وہ گناہ گار ہوگا، باقی سب بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن وہاں سے بھی جب فارغ ہو کے چلنا ہے نا تو اللہ میاں کہتے ہیں استغفار کرو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج کا وقوف کہاں کرنا ہے؟ تو دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری عرفات میں حج کا وقوف کرتی ہے،
پوری دنیا کا اصول، اسلام سے پہلے بھی یہی تھا کہ عرفات میں حج کا وقوف کرتے تھے، وہاں آ کے حج کرتے تھے، حج کی جگہ عرفات کو سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، مینا حدود حرم کے اندر ہے، لیکن عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ حج کے لیے جب اکٹھے ہوتے تھے تو عرفات میں نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم حرم کے رہنے والے ہیں، حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اور مزدلفہ میں اکٹھے ہوتے تھے۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، اب سوال یہ تھا کہ حج کے 2 طریقے رائج ہیں، ایک اہل مکہ کا اور ایک باقی دنیا کا۔ اہل مکہ وہ حج کرتے تھے مزدلفہ میں، عرفات میں نہیں آتے تھے، اور باقی دنیا والے حج کرتے تھے عرفات میں، تو وہ مزدلفہ میں بعد میں جاتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اہل مکہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں یا باقی دنیا والا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے دنیا کے باقی لوگ جو ہیں وقوف کر کے واپس لوٹتے ہیں، تم نے بھی وہاں سے واپس لوٹنا ہے، وہاں سے وقوف کر کے واپس لوٹنا ہے، یعنی عرفات سے۔ اب اہل مکہ کا جو طرز عمل تھا وہ شریعت نے ختم کر دیا، اور ساری دنیا کے لیے ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرفات میں وقوف کریں۔ اب عرفات میں وقوف کر کے نکل رہے ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور اس سے زیادہ مقبول دنیا میں کوئی حج ہو نہیں سکتا، جس میں حج کرنے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، اور اونٹنے کی لگام جو ہے اس کی بھی وہ نقشہ کھینچا حضرت صاحب نے، وہ کیسا ہے، اور وہ لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی ارواح بھی وہاں پر پہنچتی ہیں، وہاں پر آتی ہیں۔ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ کائنات میں اس سے زیادہ مقبول حج کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس سال یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہاں سے واپس لوٹنا ہے نا تو استغفار کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اور اس طریقے سے شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر یہ عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے، اور لیکن اس کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہ باتیں تو میں رمضان کی مجالس میں عرض کر چکا ہوں۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو یہ آیات جو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا تعارف کرایا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، مومن کون ہے۔ فرمایا کہ مومن صرف وہی ہے جن کی یہ صفات ہیں۔ اب جائزہ لے لیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ جائزہ لینے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ یہ آیت نوٹ کر لی جائے، سورہ انفال کی یہ دوسری آیت ہے، اس لیے گھر جا کے بھی یہ آیت دوبارہ دیکھنا چاہیں، اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیں تو اپنے طور پہ اس آیت کو دیکھیں اور اس ترجمے کو دیکھیں کہ ہم مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن صرف یہی ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ انما المؤمنون، مومن صرف وہی ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ کیا جی؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب
اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جاتی ہے ان کو، یعنی اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں، معاصی پہ وعیدیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ان کو سنائے جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وعیدیں سن کے دل لرز جاتا ہے۔ آج گناہوں کی وعیدیں سن کے ہم کتنا کانپتے ہیں اور کتنا ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہی گناہ چھوڑ دیے ہم نے۔ تو یہ گناہ چھوڑنے کا جب جذبہ پیدا ہو نا، تو آدمی اس وقت یہ فیصلہ بس اوقات، جو کوئی کسی کے اندر اللہ کی یاد ہو بھی ہم میں سے کسی میں نہیں، تو ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گاہ جو ہے نا یہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ ابھی جب یہ بات سنی ہے، وعیدیں سنی ہیں، شریعت کے حکام سنے ہیں اور گناہوں پہ جو کہ نقصانات سنے ہیں، اس وقت اس کا ایک خاص اثر ہے۔ اس وقت اگر گناہ نہیں چھوڑا اور بعد میں اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، مجلس کے اندر انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب انسان گھر پہنچتا ہے تو وہ اثر باقی نہیں رہتا اور رہ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھی کیا حال ہے؟ تو وہ صحابی کا نام تھا حنظلہ۔ تو کہنے لگے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہے یہ کیسی بات کہہ دی آپ نے کہ آپ اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا ہوتا ہے جیسے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہو، اور اس وقت کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں۔ اور جب گھر میں چل جاتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، دنیا کے کاموں میں پڑھتے ہیں، تو وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ تو یہ منافقت ہی ہوئی نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی اور کیفیت، اور جو ہے اپنے گھر چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے اور اپنی زندگی کے کاموں کے اندر لگ گئے، اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب دیتے، وہ خود فکر مند ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ حالت تو میری بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو منافق تو پھر میں بھی تیرے جیسا ہی ہوں۔ لہٰذا اب ابوبکر صدیق جس مسئلے کو حل نہ کر سکے تو اس مسئلے کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی حل فرما سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں حل کر سکتا وہاں پر۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں جا کے حضرت حنظلہ نے پھر وہی بات کہی، نافق حنظلہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کیوں اپنے آپ کو ایسا کہتے ہو؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیکن فساعتاً فساعتاً، کہ مختلف اوقات میں انسان کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ہر وقت ایک حالت انسان کی برقرار نہیں رہ سکتی، اور اگر ایک حالت انسان کی جیسی فرمایا کہ اگر تم جو کیفیت تمہاری میری مجلس کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے وہی کیفیت اگر ہر وقت ہی برقرار رہے تو پھر ملائکہ تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ حالت ایک جیسی حالت رہنا ٹھیک نہیں ہے، کسی وقت کوئی حالت، کسی وقت کوئی حالت۔ تو ہم دیکھ لیجئے کہ تو اس لیے جب گناہ کی وعید سنی ہے اسی وقت فیصلہ کر لے کہ میں نے گناہ چھوڑ دیا، اسی وقت یہ فیصلہ کر لے کہ یہ میں نے گناہ
چھوڑ دیا، یہ گناہ چھوڑ دیا میں نے، تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اصل میں ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایمان کی کیفیت ذکر کی گئی نا پیچھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ زادتہم ایماناً، کہ ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جب اللہ کا ذکر رچ جاتا ہے نا ان کے اندر، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وعیدیں سن کے دل لرز جانا، قرآن کی آیتیں سن کے اس کا اثر ہونا اس کے اوپر، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں صرف۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس کو میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کر کے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے مومن، یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں حقیقی مومن۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، حقیقی مومن یہی ہیں۔ اب یہ جائزہ لینا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی، دیکھ لو یہ صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو تم کامل ایمان والے ہو، نہیں پائی جاتی تو یہ مطلب نہیں کہ ایمان ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے، وراثتی ایمان ہے۔ ہمیں وراثت میں جو ایمان مل گیا وہ بس وہ لیے پھر رہے۔ دیکھیے نفس ایمان جو ہے نا، وہ اس دور میں عمومی طور پہ وہبی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا ہے ہمارے گھر سے ہمیں مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہبی ہے، ہم نے محنت کر کے حاصل نہیں کیا۔ کچھ غیر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ سوچ بچار کر کے، محنت کر کے، اپنے حالات کا مقابلہ کر کے پھر کسی طریقے سے مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان تو کسبی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو مسلمان ہیں ان کا ایمان وہبی ہوتا ہے۔ میرے دادا پیر مسیح الامت حضرت شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ عام طور پہ ایمان وہبی ہوتا ہے، لیکن ایمان کا کمال جو ہے یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ انسان نے خود کرنا ہے۔ کامل جو ہے وہ انسان نے خود بنانا ہے۔ وہ ذکر اللہ جو ہے یہ ایمان کی ترقی کا دروازہ ہے، اور ذکر اللہ کی تاثیر جو ہے وہ نیک صحبت سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر اللہ کی جو تاثیر ہے وہ صحبت سے ہوتی ہے۔ تو حضرت کے محبوب خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ذکر اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس کی ذات میں یہ تاثیر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نیک صحبت کی قید کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کام جب بھی کرنا ہے ذکر اللہ نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ تلوار سے کسی کی گردن کاٹی جاتی ہے، یا آج کے دور میں فائر کر کے کسی کو مارا جاتا ہے، تو کام تو تلوار نے کرنا ہے، کام تو گولی نے کرنا ہے، لیکن وہ کام اس وقت کرے گی جب کسی کے ہاتھ میں ہو، مضبوط ہاتھ میں ہو۔ تو تاثیر تو ذکر اللہ نے کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحبت اگر زیادہ اچھی ہوگی تو صحابہ میں جو ذکر اللہ نے اثر کر دیا تھا تو وہ کس وجہ سے اثر کر دیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو نیک صحبت حاصل تھی۔ نیک صحبت جو ہوتی ہے نا وہ عقیدت کے ساتھ ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور کسی انسان میں عقیدت بھی نہ ہو، انکار بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، عقیدت بھی نہ ہو،
تب بھی نیک صحبت کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی طبیعت میں انکار ہو، جو عالی شان صحبت اس کو میسر ہے، اس سے انکار ہو اس کے دل میں، یا استکبار ہو کہ میں اس سے بڑا ہوں، یہ کیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، فلسفہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے. حالانکہ فلسفہ پڑھ کے فلسفی نہیں بن جاتا، فلسفہ پڑھ کے فلسفہ بن جاتا ہے. بیوقوف، مکمل بیوقوف ہو جاتا ہے انسان، فلسفہ ہو جاتا ہے انسان. تو میں پڑھا ہوا ہوں، جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ انہوں نے تو نہیں پڑھا ہوا. تو بس اوقات استکبار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر فیض نہیں آتا. خوارج جو تھے نا، انہوں نے حضرت علی کی صحبت پائی تھی، بہت اونچی صحبت پائی تھی، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، استکبار تھا ان کے اندر. وہ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن پاک کو حضرت علی سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. یہ استکبار جو ہے وہ ان کو لے ڈوبا، اور حضرت علی کی موجودگی میں وہ گمراہ ہوئے، اور اتنے گمراہ ہوئے کہ حضرت علی نے ان کا قتل عام کیا، ان کے قتل پہ حوصلہ کیا نا. تو ان کا شرع صدر تھا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے. وہ مقابلے پہ اتر آئے تھے، حضرت علی کے مقابلے پہ اتر آئے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرع صدر تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بیان کی تھی. ان میں کوئی ایک شخص ایسا تھا کہ اس کی جسمانی علامت بھی بیان کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے فرمایا جب وہ ان کا ڈھیر لگ گیا نا لاشوں کا، تو فلاں علامت والا آدمی تلاش کرو. تلاش کر کے آیا کہ نہیں ملا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ نہیں ملا تو پھر میں غلطی پہ ہوں. پھر تلاش کیا، وہ لاشوں کے نیچے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، نکلا ہے وہ شخص. تو حضرت علی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی تھی وہ پوری اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے. تو وہ صحبت میں، نیک صحبت میں رہنے کے 3 درجے ہوتے ہیں. تو ایک انکار و استکبار کے ساتھ ہو، یہ بس اوقات الٹا اثر کر جاتا ہے. پھر اس صحبت میں رہتے رہتے آدمی اور بگڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. جیسے حضرت علی کی صحبت میں رہ کے اور صحابہ کرام کی صحبت میں رہ کے خوارج بگڑ گئے تھے. اور ایک عقیدت کے ساتھ ہو تو بڑا ترقی پاتا ہے، اور خالی و ذہن بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال ذکر اللہ کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوتا ہے انسان کو نیک صحبت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.